وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی شخص جو مظلوم ہو اور اس پر ظلم کیا جائے اور ظلم کے نتیجے میں اس کی جان چلی جائے تو ظاہر بات ہے عند اللہ وہ اس پر مطالبہ کرے گا، قیامت والے دن خوب اجر پائے گا۔ شہادت کے جو مختلف درجات ہیں اس میں جل کے مرنا یا حادثاتی طور پر مرنا، اور اسی طریقے سے عمارت کے نیچے آ کے عورت کا بچہ جنتے ہوئے، ڈوب کر، اس طرح کے مختلف درجات کے طور پر احادیث کے اندر بیانات ہوئے ہیں کہ شہادت کے مختلف درجے حاصل ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو، لیکن ظاہری بات ہے اصل شہادت تو وہی ہے جو میدان کارزار میں جان و مال کی بازی لگانے والوں کو آتی ہے۔ یہ گویا ایک درجے میں اس کی فضیلت۔ تو کوئی شخص جو مظلومانہ مر جائے، کسی بھی وجہ سے مرے، اس پر ظلم کیا جائے، اس نے کچھ مطلب کوئی ڈاکو حملہ کرے اور مار دے، گاڑی چلتے ہوئے کوئی کچل دے، تو جو بھی شخص ایسا مظلومانہ مرے گا، قیامت میں اس کو یہ تو اختیار ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنا مقدمہ رکھے اور اس کے بدلے میں کچھ اجر حاصل کرے، لیکن اس پہ شہادت کا حکم نہیں لگے گا، اس لیے کہ شہادت دین کی کسی حفاظت کے اس کو چلانے کے لیے ہے۔ اس کیس میں جو آپ نے بیان کیا، اس میں جبکہ آپ کو یقین ہو یا گمان غالب ہو کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ایسا کام کرنا شرعاً درست ہی نہیں ہوگا۔ کسی سنت کو پورا کرنے کی خاطر ایک ایسا کام کرنا کہ جو بعد میں نقصان دہ ہو، یعنی وہ سنت اس کو نقصان تک پہنچا دے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کے احکامات جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، نسل کی اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ایک شخص اس سنت کو پورا کرنا چاہتا ہے کس جذبے سے؟ ظاہری بات ہے اس کی ذاتی غرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کی کوئی الگ سے فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ ہاں، اچھے جذبے سے کسی کی مدد کے لیے، کسی بیوہ یتیم کے لیے کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس خدمت کا اس کو اجر ملے گا، وہ ایک اچھا جذبہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے شادی عموماً دوسری جو کرنے کا شوق رکھتے ہیں مرد حضرات، وہ اپنی ذاتی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلی بیوی عموماً 2-3 بچوں کے بعد آج کے زمانے میں بالخصوص شوہروں کی متحملی نہیں ہوتی، اسے عموماً اب آپس کے تعلقات میں کوئی لطف تو دور کی بات، یعنی نفرت اور چڑ سی ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ عموماً اتنا سیکشولی سپریسڈ ہو جاتی ہیں۔ کچھ سوسائٹی کا اثر ہے، کچھ ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے، کچھ ہارمونل چینجز ہیں، غذائیں وغیرہ، فزیکلی اور ایموشنلی وہ بہت ساری چیزیں جو منفی دیکھتی ہیں، شوہر حضرات اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھتے، محبت پیار سے نہیں رکھا کرتے، اور مستقل ان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور تو عورت ان کو گویا ایک درجے میں بس ایک مجبوری ہی کی حد تک برداشت کرتی ہے، تو حسب ضرورت بہت ہی محنت کے ساتھ تو کبھی گزارا ہو جاتا ہے، ورنہ بس کام چل ہی رہا ہے بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، اب کہاں جاؤں گے، چلو پڑے رہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے بعض مردوں کی یہ ضرورت چونکہ شرعی طور پر ہے، فزیکلی طور پر ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے، تو اس کو سنت کا نام دے کر اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور دوسروں کو بھی نہیں۔ کسی بھی سنت کو پورا کر کے کوئی شخص اپنے لیے کوئی وبال یا مشکل پیدا کر لے، مثلا ایک شخص یہ کہے کہ میں ایسے حالات میں، ایسے موقع پر، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ دشمن چاروں طرف موجود ہے اور اس وقت میں نے اگر وہ بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے میرے سامنے اور میں کسی ایسی سنت، اس وقت تو فرض کو بھی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کلمہ کفر بھی کہنا پڑے جان بچانے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، لیکن بہرحال کلمہ کفر یا اسلام کی کوئی حقانیت بیان کرنا ہو تو اس کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی اپنی جان دیتا ہے تو وہ یقیناً شہادت کا درجہ ہے۔
لیکن دوسری شادی اس درجے کی چیز نہیں ہے. دوسری شادی کے بارے میں تو خود ائمہ کے درمیان یہ بھی اختلاف ہے کہ شادی کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے. اس کے وجوب کا تو حکم صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو، وہ زنا میں ملوث ہونے کا خطرہ رکھتا ہو. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا خود سنت ہونا محل نظر ہے ائمہ کے درمیان. ہم تو سنت سمجھتے ہیں، احناف کے ہاں یہ سنت ہے، فضیلت کی چیز ہے. دیگر ائمہ کے ہاں یہ امام شافعی وغیرہ کے ہاں، اسی لیے بہت سے بڑے بڑے ائمہ انہوں نے شادی نہیں کی اور نہ کرنے کو زیادہ، تجرد کو زیادہ افضل سمجھا. تب ایک شخص اپنے ذاتی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے. ایک شخص بہت اس کو ارمان ہے، شوق ہے، دوسری شادی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے، تو اس پہ، اور اگر وہ جانتا تھا کہ یہ نقصان ہوگا تو اس میں تو خطرہ ہے کہ اس کی پکڑ ہو. شہادت کا درجہ تو بہت دور کی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر حکم فرمایا. اور جس شخص کی استطاعت نہ ہو اس کے لیے تو ویسے ہی حکم سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ ایک ہی پر گزارا کرے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک ہی پہ گزارا کرو. تو ایسا شخص کہ جس کو اس کی بیوی نے ایسا مغلوب کیا ہوا ہو کہ وہ دوسری شادی کا سوچنے سے پہلے اس طرح کپ کپا رہا ہو، شادی کے بعد جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے پہلی رات میں ہی فارغ ہو جائے بندوق کے ذریعے، تو ایسے شخص کے لیے تو دوسری شادی کرنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے. اس لیے کہ وہ کسی بھی صورت میں دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکے گا. دوسری عورت کو وہ دبا کے رکھے گا، پہلی والی اپنی مرضی کے مطابق اس کو جب چاہے گی چلائے گی، اگر اس نے اجازت دے بھی دی. اجازت تو خیر وہ کیا دے گی، گولی نہ ماری بلکہ کچھ عرصے کے لیے، جیسے کہ کبھی بلی چوہے کو دانت سے دبا کر چھوڑ دیتی ہے، جان سے نہیں مارتی. تو اس لیے ایسے شخص کو اپنی حماقتوں سے باز رہنا چاہیے، دوسری شادی کا خواب ذہن سے نکال دینا چاہیے، آخرت کی فکر کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہاں اپنے ارمان پورے کرنے کا ارادہ اور تمنا رکھنی چاہیے. ایسے شخص کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں.